محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المسلمین۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ سورہ نساء شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی آداب بیان کیے ہیں، یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی آپ ان کو آداب زندگی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم اللہ پاک کے فضل سے، اس کے کرم سے ہماری 100 مجلسیں مکمل ہو گئی ہیں اور آیات بینات ہماری مکمل ہوئی ہیں 42 آیات بینات اللہ پاک کے فضل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 43۔ پچھلی جو آیت گزری ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس روز تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ کاش زمین دبا کر ان کے اوپر اموار کر دی جاتی، یعنی یہ وہ تمنا کریں گے، کفر کرنے والے اور رسول اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا کفر کرنے والے اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تو یہ کہتے کاش یہ زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جاتی، ہم دب جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اب آگے دیکھیں، ایک ادب اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے شراب کے متعلق۔ یاد رکھیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو عقل کو چھپا دیتی ہے، محامر العقل ہے، عقل کو ڈانپ دیتی ہے، اس کے نقصانات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ لوگ جس چیز کے عادی تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ایک دم منع کرنا مناسب نہیں تھا۔ یعنی ایک چیز ہے نا، آپ یوز کر رہے ہیں نا، اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ایک دم اگر آپ کو اس سے منع کر دیا جائے نا، ایک دم آپ کو اس سے منع کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بات مشکل ہے، طبیعت ایک چیز عادت ایک دم نہیں چھوٹ سکتی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتاً تدریجاً اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شراب سے منع کیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے تو اس کے نفع سے زیادہ ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، تو اس میں کچھ نفع ہے، بہرحال اس کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اشارہ تھا، تو اس سے پھر بعض لطیف جو طبیعت تھیں، اشارہ جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر نماز کے وقت اس کی ممانعت فرما دی کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا نام ہے، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیشی کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر دوسرے درجے کے اندر اس سے منع فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور پھر تیسرے درجے کے اندر پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے اس سے مکمل منع فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تیسرے درجے کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مکمل ممانعت فرما دی۔ تو یاد رکھیں یہ وہ حکم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اے ایمان والو، اب تمہیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نماز خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیشی کا نام ہے، لہٰذا اس کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، خبردار اس شراب کے قریب نہیں جانا ہے۔ وہ یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کی تھی، تو ظاہری سی بات ہے کہ جس وقت انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا تو کھانے کے بعد پھر اس چیز کو، شراب کو استعمال کیا گیا، تو جب استعمال کیا گیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز پڑھوائی، کوئی ایک شخص تھا، مجہول نام اس کا معلوم نہیں ہے، عبد الرحمن دعوت کرنے والے تھے، کھانا کھلایا گیا، پھر کوئی ایک شخص تھا، اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لیتے ہیں اور ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں، تو وہ روایت کمزور، انتہائی کمزور ہے، اس کے اوپر اب میں کیا بولوں، پرانی بات ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے غالباً آج سے 12-15 برس قبل 2008 یا 9 کے اندر، جو ڈاکٹر سراج صاحب نے غالباً وہ بیان کی تھی روایت، تو
اسے پھر آپ نے اس طرح کیا کہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو زمانے کے اندر کی تھی، آج بھی ہو سکتا ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہو وہ گفتگو، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس چیز کی ممانعات تھے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایک بندہ تھا، اس نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ نا، تو اس نے لا کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا اعبد ما تعبدون۔ تو یہ اب ظاہری سی بات ہے کہ معنی کے اندر فرق پڑا ہے نا بہت سارا، یعنی بات بالکل دوسرے درجے کے اوپر چلی گئی ہے۔ تو بہت مطلب ہے کہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں اپوزٹ پھر اس کا معنی بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ وہاں پر لا عبدو، یہ لا کو درمیان سے لکھا، عبدو کرتا ہوں میں عبادت، ما تعبدون جس کے تم یعنی بتوں کی طرف اشارہ ہے اور غیر اللہ کی پرستش کی طرف۔ تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرما دی۔ اب سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو۔ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن نماز کے قریب جا سکتے ہو سفر کی حالت میں، اگر آپ جنبی ہو چکے ہیں تو تیمم کر کے آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی اور غسل کے لیے بھی، یعنی جس وقت آپ کو تیمم کی ضرورت ہو، اور وہ یعنی وہ شرائط جو ہوتی ہے نا تیمم کے لیے کہ پانی آپ کو نہیں ملتا ہے، تو یا آپ کی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس وقت آپ کو تیمم کی ضرورت ہوتی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ آپ وضو کے لیے تیمم کر سکتے ہیں، غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ جنبی ہوں تو حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پھر سن لیں، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، حتیٰ تغتسلوا۔ اب آگے رعایت بیان ہوگی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر میں تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یعنی قضائے حاجت آپ نے کی، وضو تو ٹوٹ گیا، او لامستم النساء، یا ہاتھ لگایا تم نے اپنی عورتوں کو، یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ تم نے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اب اس طرح کہ آپ مسافر ہیں یا آپ مریض ہیں یا آپ اس طرح کے جنبی ہو چکے ہیں یا آپ اس طرح کے بے وضو ہو چکے ہیں، وضو کی آپ کو ضرورت پڑ چکی ہے، یا بیویوں کے ساتھ مباشرت کر کے آپ کو اس کی غسل کی ضرورت، فلم تجدوا ماء، تو پھر تم نہ پاؤ پانی کو، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، تو فتیمموا، تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، یہ مٹی کی جو بیرونی سطح ہوتی ہے اس سے تم کیا کر سکتے ہو، تیمم کر سکتے ہو، صعیدا طیبا، فامسحوا بوجوہکم، اور اس تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں کے اوپر، فامسحوا بوجوہکم، یعنی ایک ہاتھ اپنے چہروں کے اوپر پھیرو، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں پر، بے شک یعنی ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرمانے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ یہ دیکھیں نا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے لا مستم النساء او لا مستم النساء، یعنی اپنی عورتوں کو چھونا، یہاں پر دیکھیں نا قرآن پاک کی یہ کتنی بہترین حسن تعبیر ہے، تعبیر کسی بھی چیز کی تعبیر کا کتنا بہترین حسن ہے کہ حسن تعبیر ہے یہ قرآن کا، اور یہ کلام خداوندی کا اعجاز ہے۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی کوئی بات، اس طرح پردے کی جو بات ہوتی ہے یا اس قسم کی جو بات ہوتی ہے نا، تو اذا مروا باللغو مروا کراما، اچھے انداز کے اندر آپ گزر جائیں اس بات سے۔ یہ آیت کریمہ تھوڑی میرے ذہن کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، بہرحال یہی کہ جب ایمان والوں کی شان یہی ہے نیک لوگوں کی کہ اس قسم کی جہاں پر باتیں ہوتی ہیں وہاں پر گزرنا پڑتا ہے نا، تو بڑی آسانی سے اچھے الفاظ کے اندر۔ اب دیکھیں نا چھونا، عورتوں کو چھونا، اب اس چھونے کی تعبیر کیا ہے، اس چھونے کا معنی کیا ہے کہ اب بیویوں کے ساتھ مباشرت کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلام خداوندی کا اعجاز ہے اور حسن تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اب دیکھیں نا تیمم جس وقت آپ کریں گے تو تیمم کے لیے آپ 2 ضربے لگائیں گے زمین کے اوپر، احناف یہی کہتے ہیں، تو یہ 2 وامسحوا بوجوہکم، ایک چہرے کے لیے اور ایک بازوؤں کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ تو یہاں پر بالائی سطح یعنی یہ جو ہوتی ہے نا، سعید کا معنی ہوتا ہے کان علیہ تراب، یہ زمین کی بالائی سطح ہوتی ہے، اس کے اوپر گرد ہو یا نہ ہو۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مٹی اور مٹی کی جنس کی سب چیزیں، مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے امام صاحب کے نزدیک، اور مٹی کی جنس کی سب چیزیں، ٹھیک ہے، مثلاً پتھر یعنی مٹی، تو آپ سمجھتے ہیں، اور مٹی کی جنس سے کیا مراد ہے، یعنی جن کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ اپنی
وہ کیا کہتے ہیں کہ مٹی نہیں ہو جاتے، تو وہ مٹی کی جنس سے، ٹھیک ہے، مٹی کی جنس سے ہیں، مثلا پتھر، ریت وغیرہ، اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ پاک ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر تیمم کی حکمتیں تو چلو یہاں پر انشاءاللہ زندگی رہے پھر فقہ کا کوئی درس ہوا تو اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے۔ یہاں پر دو باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک تو آپ نے اس طرح یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جس وقت آپ تیمم کریں گے نا تو مٹی کے اوپر آپ اس طرح، جس طرح بھی دیکھیں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ کریں گے، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مٹی کے اوپر رکھیں گے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گرد و غبار ان ہاتھوں کے ساتھ آ گیا تو آپ اس کو پھونک بھی لگا دیں کہ وہ غبار اڑ جائے۔ تو یہ پہلی آپ نے اس طرح کر کے، یعنی پہلی ضرب لگا کے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا ایک دفعہ۔ پھر دوبارہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، دوبارہ دوسری ضرب لگا کے یہ میرے ہاتھوں کو آپ دیکھیں اس طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے بازو یہاں پر کونیوں تک آئیں گے، پھر اس طرح موڑ لیں بازو کو، اور یہ دو انگلیاں جو رہ گئیں یہ بھی بیچ کے اندر آ جائیں، پھر دوسرا اسی طرح دیکھیں اس طرح، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا بس نیت آپ کریں گے اور یہ دو ضربے لگائیں گے، یہی تیمم کے ارکان ہے، بس تیمم آپ کو ہو گیا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رعایت ہے۔ آگے بڑھیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ مول لے رہے ہیں، یعنی قیمت لے رہے ہیں گمراہی کو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی رائے راستے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف، یہود کی طرف ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے خود تو گمراہی خریدی، اور ان کی چاہت یہ کہ آپ بھی اس راستے سے دور ہو جائیں، ہم جس طرح گمراہ ہیں آپ بھی گمراہ ہو جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیر، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ حمایتی، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو۔ یہ یہودیوں کا خاصہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی جگہ سے پھیر، آج کل کے لوگ بھی جو ناجائز طور کے اوپر بدعت اور شرک کی غلط تعریف کر کے اس طرح کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، وہ بھی یہودیوں کی صفات رکھنے والے ہیں کہ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے، اور یہ بھی اللہ رسول کے کلام کو اپنی جگہ سے پھیر کر اپنی منمانی تحریفیں اور تعریفیں کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں، لہذا یہ لوگ بھی یہودیوں کی مانوی اولاد ہیں۔ میری مراد یہی وابی وغیرہ جو لوگ ہیں۔ تو من الذین ہادوا یحرفون الکلم، کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو عن مواضع ان کی اصلی جگہوں سے، ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، اور کہتے ہیں سنو، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں راعنا بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں، ولو انہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اگر لوگ اور یوں کہتے کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اسے مان لی، اور ہماری غرض اور ہماری عرض سن گئے، اور نگاہ کرم فرمائیے ہم پر، تو بہت ہوتا بہتر ان لوگوں کے لیے اور بہت درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دی اللہ نے ان کو، بکفرہم بسبب ان کو کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، مگر ان میں ایمان ان میں سے نہیں لائیں گے مگر تھوڑے لوگ۔ یہاں پر کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہودی جو ہیں یہ دربار رسالت کے بے ادب تھے، ہمیشہ زومانی قسم کے جملے بولتے تھے کہ جن کے دو معنی ہوتے تھے، اور جو برا معنی ہوتا تھا مراد وہی لیتے تھے، لیکن جس وقت پکڑے جاتے تھے ان کے اوپر ضرب آتی تھی اور دباؤ بڑھتا تھا تو کہتے نہیں ہماری مراد تو فلاں ہے۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح یہ رائنا کا جو لفظ ہے نا، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ پیچھے اس کی گزر چکی ہے سورہ بقرہ کے اندر، میں تفسیر آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال مختصراً یہاں پر بھی ذہن کے اندر رکھ، رائنا کا مطلب ایک معنی یہ ہماری طرف توجہ فرمائی، اور یہ زبان کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے نا رعینا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چروائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف وہ اس طرح نسبت کر کے کفر کرتے تھے اور گستاخی کرتے تھے اور بید بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ واسمع تم سنو، غیر مسمع اور تم نہ سنائے جاؤ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بری بات تم سنو اور کوئی بری بات تم نہ سنائے، یعنی تو تمہارے کان ہے نا یہ بری بات نہ سنیں، تو یہ اچھا جملہ بھی ہے، اور یعنی اور دوسرا بد دعا بھی بنتی ہے کہ تم بہرے ہو جاؤ، تمہیں کچھ سنائی نہ دے، یعنی کچھ سنائی نہ دے، ایک معنی تو یہ ہے نا کہ بری باتیں نہ سنائی دیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ تمہیں کچھ سنائی نہ دے یعنی بہرے ہو جاؤ۔ تو یہ اس طرح کے معنی یہی مراد لیتے تھے، واسمع اور کہتے ہیں سنو، غیر مسمع وراعنا، اور تم نہ سنائے جاؤ، یہ بھی بد دعا تھی۔ رائنا کو بھی رہینا کہتے تھے، اور اسی طریقے سے تم نہ سنائے جاؤ، اس سے بھی وہ یہی مراد لیتے کہ تم بہرے ہو جاؤ۔ اور دوسرا جو کہتے تھے نا، حضور علیہ السلام جس وقت گفتگو کرتے تو کہتے سمعنا،
اونچی آواز میں کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا دل میں کہتے ہیں یعنی ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرما دیا ان لوگوں کے یہ الفاظ ہیں اور ان لوگوں کی یہ نیتیں۔ بہرحال ساتھ ہی کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، فرما یہ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن بہتر ان کے لیے کیا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بہتر ان کے لیے یہ تھا یعنی وہ عصینا نہ کہتے۔ کتنا حکیمانہ اور کتنا پیارا اور کتنا محبت والا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا کہ کتنی بڑی وہ جرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سمعنا وعصینا نہ کہتے، اس طرح کہتے سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اچھا، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کے کفر کے سبب سے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیے، اور یہاں پر پیر کرم شاہ صاحب الادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں بے باکی کرنے والوں کی سزا ہی یہ ہے کہ وہ در رحمت سے دور کر دیے جائیں، ہدایت کی توفیق ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، حق شناسی کی قوت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ یہی سزا یہود کو دی گئی اور قیامت تک ایسے بے باکوں کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ دیکھیں نا کتنی آسان بات ہے کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب حق کو پہچاننے کی جو توفیق ہے نا، حق کو پہچاننے کی جو توفیق ہے وہ ان سے کھو لی گئی ہے۔ کس سبب سے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نافرمانی کے سبب سے۔ تو حضور کی بے ادبی کی یاد رکھیں، یہی سزا ہے کہ حق شناسی کی، یعنی یہ جو کان ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیے حق بات سننے کے لیے، آنکھیں جو ہے نا حق کے اوپر غور کرنے کے لیے، دل حق کو سمجھنے کے لیے، عقل سمجھ، تو یہ ان سے اگر آپ فائدہ نہ اٹھائیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر کر دے تو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ آگے سورہ احقاف شریف کے اندر آئے گا کہ قوم عاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آنکھ بھی دیے، کان بھی دیے، دل بھی دیے، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزاد دیا نا پارٹ آف باڈیز، اسی لیے دیے، حواس آپ کو دیے کہ آپ سمجھیں چیزوں کو، غور کریں، عقل کریں، غور و فکر کریں۔ تو اگر آپ ہدایت نہیں پکڑتے ان آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے، تو پھر ان کا کوئی بھی فائدہ بھی نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر بھی یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ حضور کی جس وقت انہوں نے بے ادبیاں کی ہیں نا، تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی۔ اب یہ قیامت تک ایمان لانے والے تھوڑے ہی ہوں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزل اللہ مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہم نے، تاکہ تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مسح کر دیں چہرے، پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف، ہائے ہائے، مسح کر وجوہن فنا ردہا علی ادبارہا، پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف، اور نلعنہم، یا لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ظاہری مفہوم تو یہی اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے اہل کتاب کو کہ یہ کتاب جو قرآن تمہارے پاس ہے تو اس کے اوپر ایمان لاؤ، ورنہ ہم تمہارے چہرے مسح کر دیں گے اور ان تمہارے چہروں کو پھیر دیں گے پشتوں کی طرف، اور لعنت کریں گے جس طرح ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یہ چہرے ان کے کالے ہو جائیں گے، مسح ہو جائیں گے، اور ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیا جائے گا، پشتوں کی طرف۔ یعنی ظاہری قرآن پاک معنی تو یہی ہے، اور محدثین نے، مفسرین نے یہی معنی لی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی گفتگو آپ سن لیں، کہتے ہیں کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینے کو عربی میں تمس کہتے ہیں، اور چہرہ کا الیہ بگاڑ دینا، اس کے نقش و نگار کو خراب کر دینا تمس الوجہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، یعنی چہرے کی ظاہری جو ساخت ہے نا یہ خراب ہو جائے، من قبل ان نطمس وجوہن، یہ اس کا لغو۔ اور اہل زبان صلاحیتوں کے مسح ہو جانے کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایمان لاؤ، ورنہ ایمان لانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے تمہارے اندر فطری طور کے اوپر میں نے رکھی ہے، اس صلاحیت سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان نطمس وجوہن، اس کا یہ معنی انہوں نے لیا ہے کہ وہ بعض مفسرین نے کہ اچھا صلاحیت ہے تمہاری کیا ہے، ہم مسح کر دیں گے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرطبی اور دوسرے جلیل القدر مفسرین نے اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے، یعنی یہود جن پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں تھی، وہ پھر بھی انکار پر مصر تھے۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، یہ زد اچھی نہیں، اگر تم حق کے سامنے نہ جھکے تو یاد رکھو حق پذیری کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیے جاؤ گے۔
یعنی تمہارے ہم چہرے مسخ کر دیں گے، یعنی تمہاری صلاحیتوں کو مسخ کر دیں گے، پھر تمہیں حق نظر نہیں آئے گا اور حق قبول کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں. تمہاری آنکھیں تو دیکھ رہی ہوں گی لیکن حق کو نہیں پہچان سکیں گے، تمہارے کان تو سن رہے ہوں گے لیکن حق بات کو نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، یہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور بعض علماء نے وجوہ کا معنی چہروں کی بجائے رؤساء کیا ہے، یعنی ہم تمہارے سرداروں کے چہرے بگاڑ دیں گے. وجوہ کا معنی کیا کیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، وجہ جو چہرے ہوتے ہیں نا، تو ظاہری سی بات ہے سرداروں کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے نا کہ وہ قوم کا چہرہ ہی ہوتے ہیں نا، یعنی قوم کے نمائندے ہوتے ہیں، قوم کے چہرے ہوتے ہیں. تو یعنی ہم تمہارے سرداروں کے چہرے بگاڑ دیں گے، یعنی ان کے اوپر جو تر و تازگی ہوگی ابھی آپ کو نظر آتی ہے پھر یہ نظر نہیں آئے گی، یہ چھین لی جائے گی اور یہ بے نور اور بے رونق کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ فنا ردہا، اس کا مطلب یہ کہ انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر کے پھر سینہ کے لیے بے آب و گیاہ صحرا کے اندر لٹا دیا جائے گا. آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اے اہل کتاب یہودیو، ضد نہ کرو، حضور کی شان، اس کتاب کا حق ہونا تمہارے اوپر واضح ہے. اگر تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے چہرے پھر میں مسخ کر دوں گا اور تمہیں اسی بے آب و گیاہ وادی کی طرف تمہیں لوٹا دوں گا، یا تمہارے سرداروں کے چہرے بگاڑ دوں گا، یا واقعی پھر تمہارے چہرے اس طرح پشتوں کی طرف پھیر کے ان کو کالے سے آ کر کے پھیر دوں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے حفاظت فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیے جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو پاک باز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پاک باز بنائے جسے. ولا یظلمون فتیلا، اور تمہارے اوپر بالکل یعنی کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی تھوڑا سا ظلم بھی تمہارے اوپر نہیں کیا جائے گا. یہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ اپنے آپ کو اس طرح کے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبا، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پیارے ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اپنے آپ کو پاک باز نہ بناؤ اور اپنی پاکی خود ظاہر نہ کرو. اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ کسی کو پاک باز بنائے، اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے، اس کی بخشش کرے، اس کو اپنا کہے، اس کو اپنا بندہ کہے، اس کو اپنی، تو ہو سکتا ہے تمہارے کہنے سے. یہ زبانی کلامی تمہاری باتیں. اب دوستو اس سے پچھلی جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشتا. کیوں شرک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. بلکہ اس طرح کرتا ہوں میں کہ یہاں پر بھی پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہاں پر بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ موتی پروئے ہیں. تو یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تھوڑا آپ اس کے اوپر توجہ کریں. کہتے ہیں کہ علامہ ابو عبداللہ انصاری القرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں شرک کے متعلق بہترین بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ شرک کے 3 مرتبے اور تینوں آرام ہے. شرک کا پہلا مرتبہ دوستو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پیر کو، پیغمبر کو، کسی شجر اجر کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شریک کرنا، یہ شرک کا پہلا درجہ ہے. اور مشرکین مکہ اسی کے اندر مبتلا تھے، اور یہ شرک کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور اس کو شرک عظیم، شرک جلی کہتے ہیں اور شرک اعظم کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا شرک ہے اور یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کے متعلق فرماتا ہے نا کہ جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٌ مَجْنُونٌ، کہتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو تکبر کرتے اور کہتے کہ اس شاعر دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. تو شرک کا پہلا درجہ کیا ہے کہ کسی بھی ذات کو اللہ کی الوہیت کے اندر شریک ٹھہرانا، اور اسی شرک کے اندر لوگ مبتلا تھے مشرکین مکہ، اور یہ سب سے بڑا شرک ہے اور یہ کفر ہے. ایک درجہ شرک. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ کے عطا کے بغیر مستقل طور پر کسی چیز کو بنا سکتا ہے، یعنی اللہ کی عطا کے بغیر مستقل طور کے اوپر وہ خود بخود اپنی قوت سے کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کو معبود نہیں کہتا، اگرچہ وہ اس کو معبود نہیں کہتا. مثال کے طور پر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام بذات خود علم غیب جانتے ہیں،
یعنی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں، یہ نہیں کہتا، کہتا خود بخود جانتے ہیں۔ تو وہ حضور کو معبود تو نہیں کہتا نا، بلکہ اللہ کا رسول ہی کہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے کہ خود بخود، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، یعنی انبیاء، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ ذاتی ہوتا ہے، اور انبیاء کو جو علم دیا جاتا ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ تو مخلوق کے پاس جو کچھ ہے نا وہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے بتائے بغیر یا اللہ کی عطا کے بغیر کوئی شخص مستقل بذات ہے اور یہ کام وہ خود کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک کا دوسرا درجہ ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ آرام ہے۔ اور تیسرا ریا، یعنی یہاں پر میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیر فقیر آتا ہے اس کو بھی ساتھ شریک کر لوں کہ تھوڑی اچھی نماز پڑھ لوں تاکہ یہ دیکھ لے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی سجدہ تو اللہ کو کرتا ہوں لیکن کسی کے ڈر کی وجہ سے کسی کو خوش کرنے، یہ سب ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ شرک۔ اور یہ تینوں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تینوں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ بہرحال ان کے درجات کے اندر فرق ہے، یہ آپ نے پہلے درجے کا جو شرک ہے وہ اور طرح کا ہے، دوسرے درجے کا جو شرک ہے وہ اور طرح کا ہے، اور تیسرے درجے کا جو شرک ہے وہ اور طرح کا۔ تیسرے درجے والے کو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ گویا کہ شرک تو یہ بھی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کا وہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، کہتا ہے صبح سوئے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے الصلاۃ خیر من النوم آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اذان ہوتی ہے، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان تمہیں نیند کا کہتا ہے، تو تم شیطان کی بات مان لیتے ہو، مان لیتے ہو، نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہو۔ تو بتاؤ شرک کیا کہ تم نے نہیں اللہ کے ساتھ اس شیطان کو، بلکہ اس کو تم نے زیادہ اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے نا؟ تو یہ تین درجے ہیں شرک کے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ شرک کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب اس پر غور فرمائی کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے، اس کی بادشاہی اور فرماروائی میں کسی کو شریک کرنا اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی۔ ظاہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والے کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن اعلیٰ میں بغاوت بلند کرنے والا لائق گردن زنی ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی دنیاوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی اور خالق بھی ہے، میرا بھی اور تیرا بھی، بلندی کا بھی اور پستی کا بھی، اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا جرم بھی اور کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب اسی حالت کفر و شرک پر اس کی موت آ جائے، اگر وہ شرک سے تابع ہو جائے اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہگار مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بخش دے۔ یعنی دیکھیں سمجھ گئے نا، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، دوسرے جو گناہ ہے اگر مومن توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، نہ چاہے تو نہ بخشے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ احکم الحاکمین ہے۔ آپ اس کی بادشاہی کے اندر، آپ اس کی فرمان روائی کے اندر اس کی مخلوق کو آپ داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا اس کی کوئی بھی معافی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پہنچ کر ہماری آیات بینات 50 مکمل ہو گئی ہیں، اور رکوع بھی یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر اگلا جو ہفتہ ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چوتھائی تک، یعنی آیت نمبر 56 تک چلے جائیں گے، یا پھر اس طرح کریں گے کہ اگر رکوع ہی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات بھی نہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔